چلا آ رہا تھا ان کا کردار، ان کا رویہ، آج کے سبق میں بھی ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ منافقین چونکہ 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک ہے کافر، برے کافر، کہ جو صراحتاً کہتے ہیں کہ ہم یعنی وہ اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں، قبر قیامت کا بھی انکار کرتے ہیں، رسولوں کا بھی انکار کرتے ہیں، یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں، تو اس کو کافر کہا جاتا ہے. کہ جن کا نماز روزے سے کوئی تعلق، جو کھلے الفاظوں میں کہتے ہیں کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے. دوسرے ہیں مسلمان، کہ جو ان تمام چیزوں کو مانتا ہے، یعنی اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کی بھی مانتے ہیں، وہ اللہ کے رسولوں کو مانتے ہیں، قبر قیامت پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور ان ساری چیزوں کی تصدیق بھی کرتے ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں. اس کے درمیان ایک تیسرا طبقہ ہے، اس کو منافق کہا جاتا ہے. وہ نہ تو کافر ہے، یعنی ان کی طرح ہے تو کافر، لیکن بظاہر اپنے آپ کو کافر شمار نہیں کرتے اور نہ ہی مسلمان ہیں. وہ اپنے آپ کو جب کافروں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نحن معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور جب مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر اسی طرح نماز، اسی طرح ذکر و اذکار، اسی طرح ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ جب اور وہ اس کو یہ منافقت کو اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں منافع مل جائے. یعنی مسلمان اور کافر کی جب لڑائی ہو تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ کون غالب ہے. اگر مسلمان غالب آتے ہیں تو پھر مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں کہ الم نکن معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہم تو اٹھتے بیٹھتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو ہم تو مومن ہیں، لہٰذا ہماری غنیمت میں ہمیں بھی حصہ دو. اور اسی طرح اگر کفار غالب آ جائیں، ان کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے، تو پھر ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو ہم مذاق کرتے تھے، ہم تو تمہاری مدد کرتے تھے، اور ہر طریقے سے جو ہے ہم آپ کو غالب لانا چاہتے تھے. تو اور پھر ان کو کہتے تھے کہ جو آپ نے حاصل کیا ہے مسلمانوں سے مال و دولت، اس میں ہمارا حصہ ہے، ہمیں حصہ دو. تو وہ اس لالچ میں جو ہے بین بین رہتے تھے، مذبذبین بین ذلک، لا الہ الا ولا الہ الا، درمیان میں لڑ کے رہتے تھے. اور ایسے لوگوں کا نتیجہ بڑا خطرناک ہے. کافروں سے بھی ان کا حشر وہ بدتر ہے. اللہ رب العزت نے ان کی جو جگہ رکھی ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلا طبقہ وہ منافق کا ہے. تو آج کے سبق میں بھی ان کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے الذین، وہ لوگ ہیں منافق، وہ لوگ ہیں یتربصون بکم، جو انتظار کرتے ہیں تمہارے بارے میں، یعنی مسلمانوں کے بارے میں اس انتظار میں رہتے ہیں. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ، بس اگر ہو تمہارے لیے فتح، یعنی تم کامیاب ہو، فتح من اللہ، اللہ جل جلالہ کی طرف سے تمہیں فتح نصیب ہو، تو پھر کہتے ہیں قالوا، تو کہتے ہیں الم نکن معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ یعنی ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے، ہم تو ذکر و اذکار کرتے تھے، نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ دین میں پورے حصہ لیتے ہیں، لہٰذا ہمیں ہمارا حصہ دو. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر ہو کافروں کے لیے کوئی حصہ، یعنی کافروں کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے، کافر غالب آ جاتے ہیں، تو پھر ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کیا ہم غالب نہیں آ گئے تھے تم پر؟ ونمنعکم من المؤمنین، اور ہم نے حفاظت نہیں کی تمہاری مومنوں سے، ایمان والوں سے. جب کفار کے پاس جاتے ہیں، یعنی وہ جب غالب آتے ہیں تو پھر ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ہر لحاظ سے ہم نے آپ کی مدد کی، اس لیے تم غالب آ گئے. اور مسلمان تو تمہارا صفایا کرتے تھے، وہ تو چاہتے تھے کہ ہم ان کو ختم کریں، لیکن ہم درمیان میں آ گئے اور ہم نے اپنا کردار ادا کیا، لہٰذا ہمارے کردار کی وجہ سے تم جیت گئے، لہٰذا تمہارے پاس ہمارا حصہ ہے، وہ ہمیں دو. تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ جل جلالہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے قیامت والے دن. اب یہ خود اپنے آپ کو فیصل کہتے ہیں، خود اپنے آپ کو یعنی اچھے کہتے ہیں کہ ہم ایک اچھا کردار ادا کرتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ دھوکہ دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان فیصلہ ہوگا قیامت کے دن. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز اللہ جل جلالہ نے نہیں بنایا کافروں کے لیے، یعنی مسلمانوں کے اوپر کوئی راستہ. دیکھو اللہ جل جلالہ نے کافر کو مسلمان کے اوپر اقتدار نہیں دیا. مسلمان ہمیشہ معزز ہے. اللہ جل جلالہ نے کافروں کے ہاتھ میں مسلمانوں کی عزت نہیں رکھی. مسلمان ابتدا سے معزز ہے، اللہ جل جلالہ نے ان کو شرف بخشا ہے.
کافر یہ کبھی بھی مسلمان کی عزت نہیں کرتے اور کافر کبھی بھی یہ مسلمان کا اچھا نہیں سوچتے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ کافر کے ساتھ دوستی نہ کریں، کسی بھی صورت میں نہ کریں، اس لیے کہ یہ آپ کے ساتھ اپنی ذاتی مفاد کے لیے دوستی کرتے ہیں. جب مقصد پورا ہو جائے اس کے بعد تمہیں ختم کر دیں گے، لہٰذا ان کے ساتھ دوستی نہ کریں. اور لیکن دنیاوی معاملات میں حکم یہ ہے، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں آپ تھوڑا بہت ان کے ساتھ لگاؤ کر سکتے ہیں، حسن سلوک یعنی اچھا رویہ، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا دین معزز ہے، ہمارا دین اسلام ہے، دین مدین ہے، دین حنیف ہے. تو لہٰذا خوش اخلاقی یہ مسلمان کا حصہ ہے. تو آپ خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے تو ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ اچھا اسلام ہے، دین اچھا ہے، لہٰذا تمہارے خوش اخلاقی کی وجہ سے، حسن سلوک کی وجہ سے وہ دین کی طرف راغب ہو سکے. تو دنیاوی معاملات میں آپ ان کے ساتھ تھوڑا بہت لین دین کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ان کے لین دین کی وجہ سے، ان کے ساتھ جو ہے دوستی کی وجہ سے اپنا دین تمہیں چھوڑنا پڑے. ایسا نہ ہو، کسی بھی طریقے سے جو ہے آپ کے دین پر آنچ نہ آنے دیں. تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر کافروں کے لیے کوئی راستہ نہیں دیا، کوئی اقتدار نہیں دی. ان کو یعنی مومنوں کو کافروں سے کوئی عزت اللہ جل جلالہ نے ان کے ہاتھ میں نہیں رکھی، بلکہ مومنوں کی اپنی عزت ہے اللہ جل جلالہ نے دی ہے. اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کا کردار بیان فرما رہے ہیں اور اسی طرح ان کی علامت ہے. ان المنافقین یخادعون اللہ، اس آیات کے اندر اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ منافقین جو ہیں یہ دھوکے باز ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، کسی کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو. تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ بے شک منافقین دغا بازی کرتے ہیں اللہ جل جلالہ کے ساتھ، یعنی اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور در حقیقت اللہ جل جلالہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتے. اس لیے دھوکہ اس کو دیا جاتا ہے کہ جو کچھ جس کو حقیقت کا پتہ نہ ہو، جو حقیقت سے واقف ہو، اس کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. اللہ جل جلالہ علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دلوں کی بھیدوں کو جانتے ہیں، تو کیسے اللہ جل جلالہ کو یہ دھوکہ دے سکیں گے. لیکن وَهُوَ خَادِعُهُمْ، ان کا یہ جو کرتوت ہے، جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم یعنی مومنوں کی آنکھیں بند کر دیتے ہیں، ہم ان کو دھوکہ دیتے ہیں، اور کس کو کیا پتہ چلے گا، در حقیقت وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. دغا بازی کی طرح جو دھوکہ باز ہوتا ہے ان کی طرح دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ خادعهم، ان کے ان دھوکے کا بدلہ ان کو قیامت کے دن ملے گا. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. ان کی جو ہے علامت بیان ہو رہی ہے پہلی کہ منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب یہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف تو قاموا كسالىٰ، سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ ان کی علامت ہے، کیونکہ جب ایک بندہ دلی مطمئن نہ ہو، ذہنی طور پر وہ مطمئن نہ ہو، دل سے وہ تصدیق اس کا نہ ہو، زبان سے اقرار نہ ہو، مطمئن نہ ہو، تو وہ اس کام کو دلی اعتبار سے نہیں کرتا، اس میں سستی کرتا ہے. یعنی لوگوں کے سامنے تو دکھاوے کے لیے تو پڑھتا ہے، لیکن جب لوگ نہ ہو پھر نماز کا نام و نشان ہی نہیں ہوتا، پھر وہ نہیں پڑھتے. تو لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں، سب سے پہلی ان کی جو علامت ہے وہ کیا ہے، نماز میں سستی کرتے ہیں. اب ہم خود سوچیں کہ آیا اس میں ہم بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ علامت ہمیں پائی جا رہی ہے کہ نہیں. ہم کس قدر نماز پڑھتے ہیں، اپنی نماز میں ہم نے کتنی محنت کی ہے کہ کیا ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتے ہیں یا ہم دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں یا ہم اس میں سستی کرتے ہیں. نمازوں میں سستی کرنا یہ منافقوں کی علامت ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اتقوا صلاۃ المنافق، کہ منافق کی نماز سے بچو. پھر فرمایا اتقوا صلاۃ المنافق، اتقوا صلاۃ المنافق، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ منافق کی نماز سے بچو، منافق کی نماز سے بچو، منافق کی نماز سے بچو. تو اب منافق کی نماز ہے کیا؟ فرمایا کہ منافق کی نماز سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص سویا ہوا ہے اور اب صبح کا وقت ہو چکا ہے، ان کو معلوم ہے کہ یہ ابھی صبح کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، یہ اب اس وقت کو ٹالتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع کے قریب ہو جاتا ہے، اور پھر اس وقت اٹھ کر یعنی مرغے کی طرح جو ہے ڈونگے چونچے مار لیتا ہے، جلدی وضو کرتا ہے، پھر جلدی نماز پڑھتا ہے. فرمایا یہ منافق کی نماز ہے. اور اسی طرح عصر کی نماز کے بارے میں کہ عصر کی نماز کا وقت اس میں کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں اور کہتے ہیں چلو ابھی پڑھ لوں گا، اور پھر جب سورج غروب ہونے لگتا ہے اس وقت جا کر جلدی وضو کر لیتا ہے اور پھر جلدی نماز پڑھتا ہے. تو فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے.
اب ہم خود اپنے نمازوں کے اوپر سوچیں کہ ہم کس قدر نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور کتنے اخلاص کے ساتھ، کتنی پابندی کے ساتھ، کتنے اہتمام کے ساتھ یہ پڑھتے ہیں۔ اگر نہیں پڑھتے تو ہم اس آیات کے اوپر غور کریں کہ کیا یہ علامت ہمارے اندر پائی جا رہی ہے منافقوں کی کہ نہیں۔ اگر ہے، پائی جا رہی ہے، سستی ہے، تو ہم اس کو دور کرنے کی، اس کے تدارک کی کوشش کریں۔ تو پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ قاموا کسالى، کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ۔ یراؤن الناس، یہ دوسری علامت ہے کہ جب وہ پڑھتے ہیں تو ان کی علامت یہ ہے کہ وہ دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں، یعنی ان کی دلی اعتبار سے ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے لوگ دیکھیں میں کیسے نماز پڑھ رہا ہوں، اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ جب لوگ نہ ہو تو پھر کوئی نماز نہیں پڑھتے، تو یہ دوسری علامت ہے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور تیسری علامت یہ ہے کہ وہ اللہ جل جلالہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا سا، اور تھوڑا سا کا مطلب بھی یہی ہے کہ لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، جب لوگ نہیں ہوتے تو بالکل ہی نہیں کرتے۔ اور اس کے مقابلے میں مومنوں کا جو ذکر ہے، مومن جو اس کے مقابلے میں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، ہر حال میں وہ اللہ جل جلالہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی تیسری علامت ہے کہ وہ اللہ جل جلالہ کا ذکر نہیں کرتے۔ ہم ان باتوں میں خود سوچیں کہ ہم کتنا ذکر کرتے ہیں۔ ہماری زبان تر ہونی چاہیے، دن میں کسی بھی وقت باتوں سے ہم باتیں تو کرتے ہیں، جب ہم اکیلے ہوں تو کم از کم ذکر کریں، لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں، اسی طرح دوسرے کلمے کا ذکر کریں، تیسرے کا کریں، جتنے ہمیں آتے ہیں وہ سارے ہم پڑھتے جائیں۔ اسی طرح قرآن کا جو ہے یہ بھی ذکر ہے، تو قرآن کو پڑھتے جائیں۔ مذبذبین بین ذلک، اور اسی طرح اس کی جو ہے چوتھی علامت یہ ہے کہ یہ درمیان میں ہوتے ہیں، یعنی نہ کھلے طرح کافروں کی طرح، یعنی نہ کھلے کافر ہوتے ہیں اور نہ کھلے مسلمان ہوتے ہیں، بلکہ بین ہوتے ہیں، لٹکے ہوتے ہیں۔ مزلزلین، یہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں بین ذالک، وہ اسلام اور کفر کے درمیان۔ لا الہ الا ولا الہ الا، نہ کھلے طور پر ان کی طرف ہوتے ہیں، نہ کھلے طور پر ان کی طرف ہوتے ہیں، یعنی نہ مسلمان ہے اور نہ کافر ہے، بین ہیں، لٹکے ہوئے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس شخص کو اللہ جل جلالہ بہکا دے، گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو تم اس کے لیے یعنی کوئی راستہ نہیں پاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو شخص جس راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اسی پر چلا دیتے ہیں۔ زبردستی اللہ جل جلالہ کسی کے اوپر نہیں کرتا۔ جو لوگ مومن ہیں اور دلی اعتبار سے دل سے مطمئن ہے، ایمان کے یعنی دین کے اوپر چلنے کا یعنی چلتے ہیں، اللہ جل جلالہ چلا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ جل جلالہ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ جو خوشی سے دین کو قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دین پر چلا دیتے ہیں، جو خوشی سے کفر کو اختیار کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کفر میں چلا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ جل جلالہ نے یہ راستہ بھی دیا ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، چاہے تو تم مومن بن جاؤ، چاہے تو تم کافر بن جاؤ، لیکن کل قیامت کے دن وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، وہاں پر پھر تفریق ہوگی، وہاں پر پتہ چلے گا کہ مومن کون ہے، کافر کون ہے، وہاں پر جو ہے یہ امتیاز ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائیں گے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں دے سکتا۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔